شاید جس بچے کو سمجھ میں آئے اس کو آج رات نیند نہ آئے. ہلا کے رکھ دیا ہے اپنے دماغ کو. اگر یہ تو لوگ ہل جائیں گے جو سن رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا ان کے ساتھ, یہ کس کو یہودیوں کی ایجاد کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہودیوں نے اسلام کو کب سے نقصان پہنچانا شروع کیا؟ جب سے اسلام وجود میں آیا. جب سے اسلام وجود میں آیا. اس موقف کے نزدیک تو جب سے خلفاء کو خلافت ملی. ابھی آپ کا جو موقف تھا کہ یہودیوں کو مسئلہ تب ہوا جب خلفاء کو خلافت ملی تو یہودیوں کو مسئلہ ہوا. اس سے پہلے یہودیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کیونکہ ان کے زمانے میں تو فتوحات ہوتی رہیں, ارد گرد کے جو ممالک ہیں, رومن امپائر اور سب جو بھی ہوا جی اس سے پہلے نہیں ہوا, یہاں ہوا. جی ٹھیک ہے نا. اس لیے انہوں نے لانچ کیا بندہ اور ایک فرقہ لانچ کر دیا. جی اس کا ہم دیکھیے یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں کسی کے خلاف تو ان کے پھر لوازمات ہیں, اس کو پھر قبول کرنا ہوگا. ٹھیک ہے کہ بھئی یہودی سازش کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. جبکہ جب میں نے آپ سے پوچھا تو آپ اور کسی سے پوچھیں تو وہ کہیں گے آغاز اسلام سے ہی یہودی سازشیں شروع ہو گئی تھی. آغاز اسلام کی ڈیٹ کون سی ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ جو رسول اللہ کی اعلان نبوت کے ساتھ, اور ایک تو یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم کے آنے کے ساتھ, لیکن چونکہ اس وقت یہودی تو تھے نہیں. ہاں وہ تو خیر نہیں تھے. اعلان نبوت سے یہودی جو ہے وہ خلاف ہو گئے, انہوں نے سازشیں شروع کر دی. جی جبکہ یہودیوں نے اس سے بہت پہلے سازشیں شروع کر دی تھی. بالکل. جب سے انہیں پتہ چلا تھا کہ یہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہم میں سے نہیں ہے, بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے, یہ بنی اسماعیل میں سے ہے, اس دن سے یہودی سازشیں شروع ہو گئی. اس دن سے ہی, ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے, اس دن سے ہی انہوں نے اپنا گروہ تیار کر لیا تھا. اگر اس دن سے انہوں نے تیار کر لیا تھا تو پھر یہ تو نہیں, ہم تو نہیں ہیں پھر جنہوں نے خلفاء کے خلاف لانچ کیا ہے. اچھا ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں یہودیوں نے مسلمانوں کے اور رسول خدا کے خلاف ایک فرقہ لانچ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں نے خلفاء کے خلاف ایک فرقہ لانچ کیا ہے. جی اب ہم بہت مختلف جگہ پہ کھڑے ہیں. اگر یہ بات ثابت ہو گئی جو ہم کہہ رہے ہیں تو پھر کہانی کچھ اور ہو جائے گی. اگر وہ ثابت ہو گئی جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر کہانی کچھ اور ہے. صحیح. اب آئیے تاریخ میں, اب تاریخ سے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا. جی. یعنی یہود کی دشمنی رسول کے ساتھ کب سے, اسلام کے ساتھ کب سے ہے. اسلام محمدی البتہ جی وہ آپ اگر کہیں سب اسلام ہے اس کی بات نہیں کر رہا, ساتھ میں آپ کے ساتھ کہہ لیجئے رسول اور آل رسول کے ساتھ کب دشمنی ہوئی ہے. اچھا. ان کی دشمنی رسول خدا کے اس دنیا میں آنے سے پہلے, جب انہیں پتہ چلا کہ یہ آنے والا ہم میں سے نہیں ہے, ان کی دشمنی شروع ہو گئی. صحیح ہے. انہوں نے حضرت ہاشم کو رسول کے جد یہودیوں نے شہید کیا ہے. اتنی پرانی؟ یہ تو بہت نئی ہے نا, پرانی کہاں ہے. اچھا. پتہ تو نہیں یہی چلا ہے نا. اچھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول کے آبا, یہ رسول خدا کو محمد مصطفیٰ کو اپنے آبا و اجداد سے, اپنے بچوں سے زیادہ جانتے تھے. بالکل بالکل. جب یہ جانتے تھے, اور تاریخ میں بہت ہے تفصیل, میں اتنا تفصیل میں جاؤں گا تو ہم صرف شاید اسی ایریا کو ہی کر پائیں آگے. لیکن یہ بہت اہم جو نقطہ ہے جہاں پہ آپ اس کو آپ تفصیل سے ہی بیان کریں. ہاں چلیے پھر اس میں ہم تھوڑا رکتے ہیں, پھر شاید آپ کا جو آپ کے ذہن میں ٹائم لائن ہے اس پروگرام کا وہ آؤٹ ہو جائے. لیکن سوال کا اصل سوال کیا ہے, یہ ذہن میں رہنا ضروری ہے. اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر ہمیں وہ مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. یہ اصل سوال شاید جو کچھ ابھی جوڑے ہوں, آپ نے کہا ہم آپ کو ابھی اپنے بھائی ہیں, آپ میرے, آپ میری جان ہیں, میری جان آپ پہ قربان, لیکن علمی لحاظ سے آپ ایک طرف, ہم ایک طرف, ہم اس کو رکھ کے بات کر کہ یہودیوں نے ایک فرقہ لانچ کیا خلفاء کو نقصان پہنچانے. یہودیوں نے مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا تھا, لیکن اس زمانے میں نہیں اسلام کو پہنچانا ہوتا, اسلام رسول خدا کے پاس تھا, خلفاء کے پاس کون سا اسلام ہے؟ نہیں تو رسول خدا کے دور میں انہوں نے کچھ لانچ نہیں کیا ہے. ابھی یہ موقف یہی ہے. جی موقف تو نہیں, کچھ تو سازشیں کرتے رہے نا, سازشیں کرتے رہے ہیں, خیبر میں سازشیں کرتے رہے ہیں, فرقہ لانچ نہیں کیا ہے. جی فرقہ لانچ نہیں کیا, فرقہ لانچ کیا ہے شیعوں کو, خلفاء کو, ان کو خلفاء کو نقصان پہنچانے کے لیے. جی ہے نا, ان کو رسول سے کام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہود نے فرقہ لانچ کیا ہے. اب آپ
اس سے بھی آگے آ جائیے. ابھی اگر آپ کو معلوم ہو تو کیسنجر نے بھی کہا تھا کہ ہم ایسا اسلام لانچ کریں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے, اور لانچ ہو رہا ہے. ان باتوں کو اگر آپ یہود ختم نہیں ہوئے ان کے یہ اسلام لانچ کرنے کا, آپ فرقہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ایسا اسلام, مذہب کہہ سکتے ہیں, اسلام تو نہیں کہتے, مذہب ایک نہیں ان کی ورژن میں اسلام ہی ہے نا. اچھا دیکھیں وہ پھر فرقے کے نام پہ نہیں آتے, وہ یہ نہیں کہتے کہ ابھی بن رہا ہے, نہیں بن رہا, نیا اسلام بن رہا, نہیں بن رہا, ایسا اسلام جو ان کو قبول ہے بن رہا, نہیں بن رہا. اس سے پہلے جب انہیں ضرورت تھی ایک جہادی اسلام کی, انہوں نے جہادی اسلام بنایا جب ان کو ضرورت تھی, کہ نہیں بنایا, اسلام بنایا, فرقہ نہیں بنایا. یہود فرقہ بنا کے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر اس کی دشمنی خلفاء سے ہو تو فرقے سے مسئلہ کچھ حد تک حل ہوتا ہے. ہم یہ طے کر لینا ہے کہ یہود کی دشمنی رسول خدا سے ہے یا خلفاء سے. آپ کا الزام یہاں ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہود بہت پہلے, یعنی رسالت مآب کے اس دنیا میں آنے سے پہلے حضرت ہاشم کو بھی انہوں نے شہید کیا. اچھا, اب کچھ لوگوں کو نہ حضرت ہضم ہوگا نہ شہادت ہضم ہوگی, وہ الگ مسئلہ, ہم ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے. کہاں شہید ہوئے حضرت ہاشم؟ غزہ میں, عالم جوانی میں. غزہ کیا ہے؟ یہودیوں کا علاقہ. اس وقت حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں شہید ہوئے؟ مدینہ کے اطراف میں, عالم جوانی میں. ادھر کون تھے؟ یہود. اچھا, ان کی شہادت مدینہ میں, اطراف مدینہ میں جہاں شہادت ہوئی وہ یہودیوں کا علاقہ ہے. وہ تو وفات میں ان کی تبان وفات ہوئی. کس نے بتایا؟ اسی طرح تاریخ میں ملتا ہے, یہودیوں نے بتایا. اچھا جی, ابھی ہم نے کہا نا ہم اس میں بہت ڈیٹیل میں جائیں گے, لیکن جو ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہے مطالعہ کر لے. ہم ابھی دیکھیں, ہم ایسی ان سب کو اگر بہت زیادہ کھولیں گے پھر ایک ایسی بحث ہو جائے گی جو عام لوگوں کے بس سے باہر چلی جائے. صحیح بات سمجھ میں آ جائے. جو ڈیٹیل جہاں آپ کو پرابلم کر رہی ہے وہ جائیں چیک کر لیں. میری عادت نہیں ہے میں ریفرنسز دوں, لیکن عقل کے دریچے کھول دیں, انسان کو بات سمجھ میں آ جائے, ریفرنس تو اس کو خود مل جائے. حضرت عبداللہ شہید کیے گئے عالم جوانی میں, یہودیوں کے علاقے میں. حضرت آمنہ, یہ سارے فی النار ہیں نا. یہودی جو اسلام ہے جو انہوں نے بہت پہلے لانچ کر دیا ہے, اس میں یہ آبا سارے فی النار ہیں. حضرت آمنہ جب حاملہ تھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یہود کی طرف سے. رسول خدا بچپن میں تھے, مکہ میں تھے. مکہ کیوں نہیں رہ سکے؟ اس لیے ان کی جان کو خطرہ تھا. انہیں حلیمہ سعدیہ کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ جی, روپوش رکھنے کے روپوش کے لیے. دودھ کے لیے ہوتا تو 2 سال بعد واپسی ہوتی. وہاں بھی ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یہود کی طرف سے. اب مسلمان بتائیں کون سا قاتلانہ حملہ ہوا تھا؟ جی 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 بالکل. جی آپ ذرا بتائیے. جی, حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوا تھا. اچھا, ہوا تھا. جی, یہود نے کیا تھا. یہود نے کیا تھا. اس کو ایک فلم میں فلمایا بھی گیا ہے جو ایران نے بنائی ہے, اس کو محمد. اچھا, محمد کے نام. نہیں اس فلم کو چھوڑ دیجیے, ہمیں فلموں سے کام نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہود نے جو حملہ کیا, ہماری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ حملہ آور کون تھا؟ کس نے حملہ کیا؟ جبرائیل نے. اچھا, ہاں. اب یہ یہودی نریشن چل رہا ہے, خلفاء کے وقت سے نہیں, آبا و اجداد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے اس کی پلاننگ چل رہی ہے. یعنی وہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام وہ دین بنا رہا ہے. اچھا, وہ اسلام کا ایک ورژن بنا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ کدھر ہے. اچھا, ہے نا. الزام لگانا تو بہت آسان ہے. آپ کو کیسے کیا انہوں نے؟ ابھی آئس چلتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں کھلیں گی. ابھی اصل سمجھ میں آ جائے کہ یہود کب سے ایکٹیو ہے. فتوحات شروع ہوئی ہیں تو پھر وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. فتوحات سے ان کو کوئی مشکل نہیں تھی. یہ بھی بہت بڑی بات ہے, لیکن اس پہ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے نا. فتوحات سے ان کو کوئی مشکل نہیں تھی, اور کیا ہوا وہ ایک تاریخ ہے, اس پہ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا. ابھی ہر چیز بات نہیں کی جاتی. حملہ ہوا رسول خدا پہ. اب وہ نریشن جو یہودیوں کی ہو, اچھا اب یہودی کہیں تو شاید کچھ لوگوں کو اتنا سمجھ میں نہ آئے. اسرائیلیات شاید کچھ لوگوں نے سن رکھا ہو کہ ہماری روایات میں اسرائیلیات بہت ہیں. اسرائیلیات کی جو نریشن ہے اس کے مطابق کیا ہوا تھا؟ رسول خدا پہ حملہ آور کون تھا؟ وہ جو واقع شق صدر کے تھے. اچھا, واقع شق صدر تو بیان کیا جاتا ہے آپ کی فضیلت کے اندر کے. ہاں, فضیلت سینے کو چاک کیا. جی جی, فضیلت بیان کرتے ہیں. تو یہود کب کہیں گے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ ہم مذمت کر رہے ہیں؟ تو پھر تو اسلام نہیں ہوگا نا. وہ فضیلت میں مذمت کرتے ہیں. ایک اور فضیلت بیان کر کے یا واقعات کو توڑ موڑ کے حقائق کو بدل کے
اپنے آپ کو معصوم کر دیتے ہیں. اتنی طویل داستان ہے یہ یہود کی دشمنی کی کہ اس میں سے ہر جگہ مجھے اتنی چیزیں نظر آ رہی, اتنی سٹوریز نظر آ رہی ہیں کہ میرا جی ذرا یہ بھی بتا دوں, یہ بتا دوں, یہ بتا دوں, لیکن پھر وہ ایک جو مبتدی ذہن ہے نا, بچہ جو سن رہا ہے, اسے پھر تھوڑا سا آسان رکھ رہا ہوں اور تھوڑا سا جلدی گزار. ٹھیک ہے. ایسے ہزاروں واقعہ. ایک واقعہ ہوا ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کی حفاظت کے لیے مجھے دیا گیا تھا اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے, وہ خون میں لت پت ہے. اس کیسے بیان کیا کہ یہ حملہ ہم نے کیا؟ نہیں جی بالکل ہم نے نہیں کیا. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ حضرت جبرائیل نے اوپن ہارٹ سرجری کی تھی. کیوں اوپن ہارٹ سرجری کی تھی؟ اس لیے کہ محمد کے دل میں وہ سیاہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو, دبا تھا, یا وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ شیطان کا حصہ تھا, الیاذ باللہ, استغفر اللہ العظیم, ٹھیک ہے نا, وہ تھا. اسے انہوں نے اچھا نکال لیا. دیکھیں کچھ چیزیں جھوٹ ثابت ہوتی ہیں سند سے. ابھی تو ہم اس بحث میں جا ہی نہیں رہے کہ ان کی سندیں کیا ہیں, ان کے بیان کرنے والے کون ہیں. اب وہاں بھی آئیں گے نا. آپ ایک یہودی کا نام لے رہے ہیں نا, عبداللہ ابن سبا, اس پہ بھی آ جائیں گے, اور ادھر ایک یہودیوں کی پوری لسٹ بھی دکھا دیں گے جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کے فرقے کے حوالے سے سوال کیا تھا, آپ اتنے دور جا کر آپ نے یہودیوں کے تعلق کو لے کر آئے. آپ چلو نزدیک آ جاتے ہیں, کیا کریں ہم. نہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ اصل میں چونکہ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں شاید نہ آئے نا, کہ اس کو جو بیان کیا ہے اتنے عرصے تک بیان کیا, ایک فضیلت کے طور پہ بیان کیا ہے لوگ. نہیں ابھی تو ہم بیان کرتے ہیں نا, اس کو ذرا سمجھ لیں, اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں کہ کس کانٹیکس میں بیٹھتا ہے. ایک جھوٹ ہونے کے لیے سند, یہ باتیں کس نے نقل کی ہے, وہاں سے پتہ چل جاتا, یا اور قرائن بھی ہو سکتا. ایک جھوٹ ہونے کے لیے حقائق ہیں, آپ کو حقائق پتہ چل جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نریشن جھوٹ ہے. اس زمانے میں اوپن ہارٹ سرجریز نہیں ہوتی تھی, اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں اگر انسان کا سینہ چاک کیا جائے اس میں سے نکلتا ہوگا, سیاہ دبا ہوگا. اور نعوذ باللہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ ایسے آگے بول بھی نہیں سکتا. بالکل کہ کچھ تو ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ دبا آیا ہے. پتہ نہیں کیسے بیان کر دیا انہوں نے. ہاں یہودیوں نے بیان کیا نا, یہودی نریشن ہے. آپ کہہ رہے تھے فضیلت ہے, ابھی آپ کی بھی زبان چل رہی, میری بھی زبان چل رہی جی. اگر سوچیں اگر اس بات, ٹھیک ہے نا, تو یہ کہاں سے فضیلت ہے؟ یہ نریشن کہاں سے آئی ہے؟ یہود سے آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ یہود کو بچانے کے لیے آئی, اور وہ اسلام کے خلاف انہوں نے کھڑا کیا. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آبا و اجداد نبی سب کافر تھے. تصریح ہے قرآن کی, اور باقی واقعات بھی ہیں کہ راہب بھی پہچانتا تھا, عیسائی بھی پہچانتا تھا, یہود بھی پہچانتا تھا, پیدا ہونے سے پہلے بھی پہچانتے تھے جی, دیکھ کے بھی پہچانتے تھے. اگر نہیں پہچانتے تھے تو خود رسول خدا کے والدین نہیں پہچانتے تھے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. وہ راہب, وہ نستورا شام کے اندر, وہ پہچان گیا کہ یہ آنے والے وقت کے اندر اس کی بڑی عظیم ایک شان ہوگی, لیکن جناب ابو طالب نہیں پہچانتے. جن کے ابو طالب کو پتہ نہیں چلا, جن کے ذمے حفاظت ہے انہیں پتہ نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت عجیب ہے. اور اچھا یہ ساتھ میں یہ کعبہ کے متولی بھی ہیں, کعبہ بھی سنبھال رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. انہیں پتہ نہیں, کیونکہ یہودی نریشن ہے, یہ ساری یہودی نریشن ہے. اچھا ابھی آپ ایک آدھ جگہ تلاش کر رہے ہیں نا کہ یہودیوں نے کدھر کیا ہے. اگر آپ میری بات پہ آ رہے ہیں کہ جہاں سے میں لے کے چل رہا ہوں, تو یہ بڑا پھر اس کے بہت یعنی شاید جس بچے کو سمجھ میں آئے اس کو آج رات نیند نہ آئے. ہلا کے رکھ دیا ہے اپنے دماغ کو. اگر یہ تو لوگ ہل جائیں گے جو سن رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا ان کے ساتھ, یہ کس کو یہودیوں کی ایجاد کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک, ابھی ہم کسی کو کوئی الزام نہیں لگا رہے, ہم تو کوئی نہیں کہہ رہے کون ہے. نہیں آپ نے تو الزام نہیں لگایا, لیکن چونکہ اتنا بڑا طبقہ حضرت, اتنا بڑا طبقہ کان پکا دیے انہوں نے کہ یہ وہ گروہ ہے, یہ وہ گروہ ہے کہ جو یہودیوں نے ایجاد کیا. وہ ایک بندہ آیا اور اس نے اتنی ایک لسٹ بنا دی اور لوگوں سے کہا کہ علی کے بارے میں یہ کہو, علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو, اور یہ رکھنے رکھ. مطلب یہ پوری دنیا کو لگا دی انہوں نے, ایک اکثریت کو مسلمانوں کی, اور اسی میں دور کر دیا. یہی یہودیوں کی سازش یہی ہے. دیکھیں یہاں الزام نہ آئے, ہم نے ایک ورژن تیار کیا ہے, اس پہ الزام نہ آئے. طریقہ کیا ہے؟ وہی الزام دوسرے پہ لگا دو, وہ دفاع کرتا رہے. صحیح. اس لیے ہم نے کبھی دفاع نہیں کیا. ہم ابھی کوئی دفاع, آپ نے سوال کیا ہم سے, تو ہم نے یہ تو دفاع نہیں کیا کہ یہ نہیں ہوا. چھوڑ دیجئے اس کو, وہیں رہنے دیں, اس کو مسلم مان لیتے ہیں. اچھا اس کو مان لیتے ہیں, ٹھیک, اس لیے آرگومنٹ کے لیے نا اس کو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سر اصل حقائق تو سامنے آئے. تو وہ نریشن
وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھی ہم بالکل دودھ کے دلہے میں، ٹھیک، اور کتنے ہیں اور کیا 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 ہے کیا کہوں. مدینہ میں جو سازشیں ہوتی رہیں رسول اللہ کے خلاف، زہر بھی دیا گیا. ہاں ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا حتیٰ رسالت آپ کی ولادت سے پہلے، جی ٹھیک ہے نا، یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں اور ان سازشوں کو کور اپ کیا جا رہا ہے، انہیں چھپایا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز بیان نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے اسی کا سلسلہ ہے کہ بشارتیں ہیں رسول آئے گا باقی ادیان سماوی میں، اور یہ بشارتیں ہم ابھی سیرہ کی کتابوں میں بیان بھی کرتے ہیں. جی وہ ساری بشارتیں، ساری تو نہیں کہوں گا لیکن جو ان کی طرف سے بشارتیں آئیں وہ ساری رسول خدا کے خلاف ہیں. وہ یہودی نریشن، اچھا، آئے گا اور تلوار سے چھا جائے گا، اتنا خون بہائے گا، یہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں پہلے سے تھا. جب ادھر یہ ذہن بناتے ہیں کہ یہ خونخوار اور تلوار کے زور پہ اسلام پھیلانے والا آئے گا اور کرے گا، یہ تو تعریف بیان ہو رہی ہے نا. جی اس کے بعد جب یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے تلوار کے زور پہ پھیلایا، تو ادھر سے بشارت کو رکھیے، ادھر سے یہ الزام رکھیے، یہ الزام بالکل سیٹ بیٹھ جاتا ہے، اور کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ یہودی الزام لگا رہے ہیں، یہودی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ تو بشارت ہے، ادیان سماوی میں کتب سماوی کی بشارت ہے یہ. اسی لیے بنی قریظہ میں اگر کہیں کہ ایک دن میں رسول خدا نے 1000 کے قریب 900 کچھ افراد کو مار دیا ہے، تو مان لیتے ہیں. یہ کس کی نریشن ہے؟ جی یہ ہولوکاسٹ ہے، ان کے خلاف جو ان کی نریشن ہے. دیکھ، ایک یہودی ہمارا ہو گیا جس نے شیعہ بنایا، جی ٹھیک ہو گیا، ہم نے مان لیا. دیکھیں ہمارے ہاں کچھ کہتے ہیں ایسی شخصیت کہیں یا شخص کہیں فلان تھا ہی نہیں، ہم اس کو بھی نہیں جاتے. تھا، اس کا ایسا کردار نہیں تھا، ہم اس پہ بھی نہیں جاتے. چلے جی، آپ کی بات مان لیے، ایسا بندہ تھا اور اس نے یہ کام کیا، یعنی یہ عقیدے سارے اس نے بنائے. آج آ جائیے ہماری کتابوں میں، شیعہ کتابوں کو لیجیے اور اس میں سے دکھائیے کہ یہ چیزیں آپ نے اس سے لی ہے، یہ روایت آپ نے اس یہودی سے لی ہے. اس یہودی کا مقام آپ کے ہاں یہ ہے. ایک تو آپ کا الزام ہے نا کہ وہ بانی ہے، وہ تو ایک الگ ہوگا، ہم نے مان لیا، چلے اس میں کوئی بحث ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے بانی کا مقام تو دکھائیے نا ہماری کتابوں میں کہاں ہے. بانی ہوگا تو کہیں تو ہوگا نا، اس سے ہم نے روایت لی ہوں گی تو لکھا ہوا ہوگا. شیعہ کتابوں میں دکھا دیجیے. مدح نہیں ہے اس کے بارے میں، نہیں مدح نہیں، اس کا ذکر دکھائیے، مدح تو بات کی بات. اچھا ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہماری کتابوں میں، ہماری کتابیں آپ کی کتابوں سے اس حوالے سے فرق کرتی ہیں کہ ہم نے جو کچھ تھا سب ریکارڈ کر دیا. ریکارڈ کرنے کے بعد کہا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور یہ تحقیق ابھی بھی جاری ہے. تو ملنے کو آپ کو ہماری کتابوں میں سب کچھ ملے گا. آپ کی طرح نہیں ہے سلیکٹڈ ہو، ایک خاص ورژن بنا کے دیا ہو کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اسی ورژن کو دیکھنا ہے. نہیں، ہم نے بھی تو ہر ایک سے، ہم تو یہودیوں سے بھی لیا ہے سب. ہم نے تو سب سے، ہم نے تو نہیں سب سے نہیں، جہاں سے بھی علم ملا ہے. نہیں میں دوسری بات کر رہا ہوں. اچھا، آپ کے ہاں ایک خاص ورژن بنایا گیا ہے اور کہا گیا یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ تحقیق کرو، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک آج کل اوپن آپ کہیں جی نیوز ہے، جہاں مرضی سے لے لو. اور اگر آپ کو کہا جائے نیوز ہے اور چینل فلاں معتبر ہیں اور انہی سے لینا ہے، یہ صحیح چینلز ہیں، اس کا کیا مطلب؟ مطلب بس پالیسی ہو گئی ہے. وہ اپنا ایک نیریشن امپوز کرنا چاہتے ہیں اور عقل کو یہ آزادی بھی نہیں دیتے کہ اس نیریشن سے جو ان کی روایت ہے اس سے آپ کو باہر نہیں جانا ہے. تو ادھر یہ ہوا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں، ہمارے اوپن سب کچھ ہے، جو کچھ ہوا ہے ریکارڈ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں ان میں سے، آپ کو فیصلہ کرنے کا حق بھی ہے. صحیح ہے. وہاں جہاں جو کچھ ہے ریکارڈ ہوا ہے، وہاں اس کا نام دکھا دیں ہمیں کہ آپ کے فلاں سلسلے سند میں یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، صحیح غلط بات کی بات ہے. کسی کتاب میں کوئی آپ ہاں ہمیں دکھا دیں، شیعہ کے ہاں دکھا دینا کہ یہ دیکھیں، یہ عقیدہ جو آپ لے رہے ہیں یہ روایت میں یہاں یہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں، عقیدے تو بتاتے ہیں، جیسے امام علی کا وسیع ہونا، نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے، لیکن ہماری کتابوں میں دکھائے نا. آپ کا الزام تو الگ مسئلہ ہے نا کہ آپ کہیں جی اس نے یہ سب کچھ لیا ہوا ہے، دلیل بھی تو چاہیے نا. ٹھیک ہے،
میں ابھی آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ یہ جو ورژن ہے یہ سارا یہود نے بنایا ہے. میں آپ کو بندے دکھاؤں گا, ان کا مقام دکھاؤں گا, وہ آپ کی جگہ دکھاؤں گا, کہوں گا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو, یہ اس کا مقام, یہ اس کا اثر, یہ میں آپ کو دکھا دوں گا. ٹھیک ہے نا. آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں, دکھا دیں ہمیں ہمارے اثر میں, ہماری کتابوں میں اس کا ذرا ذکر دکھائیں کہ یہ کدھر بیٹھا ہے. اچھا, الزام کی بات نہیں کر سوچنے رہا, والی بات ہے. ٹھیک ہے نا. دکھا دیں, ہم مان جائیں گے. ہم ماننے کے لیے تیار بیٹھے نا. اب آپ کو اس سے زیادہ اور کیا اتحاد چاہیے؟ یعنی جو الزام لگایا جا رہا ہے, اگر وہ یہ دکھا دیں کہ آپ کی کتاب میں اس جو بانی ہے مذہب تشیع ہے, یعنی اگر کہا جائے ان لفظوں کے اندر, اور اس کی تعریفیں کی جا رہی ہوں, تو پھر آپ مان لیں گے؟ نہ تعریف نہیں, کہے نا کہ بھئی یہ والا عقیدہ, یہ روایت ہے, سلسلہ سند ہے, ٹھیک ہے نا. یہ روایت یا آپ نے ادھر اس سے لی ہے, یہ ابن سبا سے آپ نے یہ روایت لی ہے, وہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے, ہم اس پہ بھی بحث نہیں کرتے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا, وہ اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ اب آپ نے بھی کہا کہ بھائی اس سے ہم لیں گے, تو لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی کیوں اس بندے سے. اچھا, پھر آپ کو کہاں سے پتہ چلا ہے بھائی؟ تاریخ حقائق سے پتہ چلتا ہے. یہ تو الزام ہو گیا نا پھر. ٹھیک ہے, پھر بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوا میں بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ثبوت ہے کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. کیا ثبوت؟ کیونکہ ادھر ہوا ہے, اس کو چھپانا ہے. اچھا, توجہ ادھر آئی ہی نہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نام موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے لیا جا رہا ہے, وہ سارا کردار انجام دے رہے ہیں یہودی. ان سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو صحیح اسلام ہے, جو اہل بیت سے آیا ہے, جو رسول خدا سے آیا ہے, اس پہ یہ الزام لگا دو کہ یہ یہودی ورژن ہے, تاکہ جو اصل یہودی ورژن ہے وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ شیعہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے؟ جی, یعنی اس بات سے تو یہی ثابت ہو کہ شیعہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے. نہیں, زمانے میں تھے کیا مطلب ہے؟ تشیع وہی دین ہے جو خدا نے نازل کیا ہے, جس پہ خدا راضی ہوا ہے, جس دین پہ خدا راضی ہوا ہے, وہ دین اسلام ہے. اور وہ اسلام غدیری اسلام ہے, وہ تشیع کا اسلام. تھے نہیں تھے کا کیا مطلب؟ آپ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے نا وہ دین کون سا ہے جس میں غدیر میں ہوا ہے, جہاں مرضی ہوا ہے, وہ بھی نہ کہیں غدیر میں نازل ہوئی, جہاں بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کس دن کیا ہوا ہے جو خدا راضی ہو گیا جس دن سے؟ کوئی دکھا سکنا چاہیے نا. الیوم اکملت لکم, بھائی کون سا حکم ہے جس سے اسلام کامل ہو گیا؟ وہ رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کے موقع پہ نازل ہوئی ہے نا, تو حج کرنے سے خدا راضی ہو گیا دین سے. حج کے احکام پہلے آئے ہوئے, وہ حجۃ الوداع آخری حج ہے. کوئی چیز آئی ہے نا, تو وہ ہمارا تو دعویٰ کیا ہے, یہ حقیقت ہے. کب سے ہے کا بحث ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے. کب سے ہے, ہم بھی جو مد مقابل کو بھی کوئی نیا نہیں کہہ رہے ہیں, ہم اسلام سے ہی پرانا کہہ رہے ہیں. ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ یہ کب سے آئے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ اس سے پہلے ہاشم کی شہادت کے وقت, اس وقت سے یہودی سازش ہے, اور اس سازش کے تحت انہوں نے ایک اسلام کا ورژن بنوایا ہے, اور اس ورژن کو چلایا ہے, اور یہودیوں نے چلایا ہے. نا, اسے چھوڑ کے آپ ادھر آ جائیں اور آپ کہیں کہ یہ ورژن جو کہ صحیح ورژن ہے اس پہ الزام لگے, یہ بھی یہودیوں کا وتیرا ہے. اچھا,